بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کیا ہے؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی کیا سزا ہے، یہ تمام باتیں اس بیان میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور سنیں اور جہاں زنا کے اعمال اور ان کی سزاؤں کا ذکر آئے وہاں استغفار کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مرد ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے زنا کہا جاتا ہے۔ صرف ساتھ سونا ہی زنا نہیں بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے، یہاں تک کہ غیر محرم کو بری نیت سے دیکھنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر رہنے والے انسان کے لیے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک زنا ہے۔ جو شخص اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخت معاملہ فرمائے گا اور ہر عمل کے بدلے آخرت میں سزا ہوگی۔ بیان میں زنا کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے اور ہر ایک پر قیامت کے دن سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس سے دل لگی کی باتیں کرنا، ہاتھ ملانا، بوسہ لینا، جسمانی تعلق قائم کرنا یا اس تعلق کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا، سب گناہ ہیں اور ہر ایک پر سخت باس پرس ہوگی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رسوائی، عذاب اور سخت پکڑ کا سامنا ہوگا۔ اسلام میں زنا کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم بیان کی گئی ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ آج کے دور میں حدود کا نافذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس کے سبب معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ آج کل بازاروں اور عام جگہوں پر بے احتیاطی عام ہے۔ نوجوان اس گناہ کو فخر سے بیان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف مائل کرتے ہیں۔ اگر والدین اولاد کی بروقت شادی نہ کریں اور اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے تو والدین بھی جواب دہ ہوں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خود پاک دامن رہے گا، اللہ اسے پاکیزہ شریک حیات عطا فرمائے گا۔ زنا کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اسے کرے گا تو وہ تیرے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا، اس لیے خود بھی اس گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرماتا اور دنیا و آخرت میں رسوائی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کبیرہ گناہ کے قریب جانے سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو اس گناہ سے محفوظ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی اس میں مبتلا رہا ہے تو فوراً سچی توبہ اور استغفار کرے۔
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین۔